اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ پیارے پیارے عاشقان رسول، ماشاءاللہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے قافلوں کے ساتھ سبحان اللہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ رمضان المبارک کی بہت نورانی پرکیف بابرکت گھڑیاں ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کو، مجھے، ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرے، اور وہ زندگی بھر کے نیک اعمال جو ہم اس سے پہلے نہیں کر سکے اس ماہ رمضان المبارک میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج بڑی خوشخبری اسپیشلی طور پر آج میں یہ لائیو آیا ہوں۔ یہ ریکارڈنگ نہیں چل رہی، بلکہ میں بالکل خود ہی جو ہے وہ لائیو یہاں پر بیٹھا ہوں، اور میں آپ سے ایک بڑی خوشخبری اور ایک بڑی خوبصورت ایک چیز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جس کو سن کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات کہ میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے مجھ گناہ گار کو، مجھ خطا کار کو، سیاہ کار کو، مجرم خطا کار کو، بدکار کو اپنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ سب سے بڑی شہرت، عزت، دولت، برکت میرے لیے یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے سونے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے لیے چنا، اور یہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جسے میری قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی، تو میں تو اس کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اس رب کائنات کا بار دیگر میں یہ شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اس رب نے میرے جیسے سیاہ کار کو اپنے محبوب کی نعت خوانی کے لیے چنا، اور اس کی برکت سے مجھے عزت بھی عطا کی، مجھے دولت بھی عطا کی، مجھے شہرت بھی عطا کی، اور جتنے میرے جاننے والے، میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے محبوب کی ثنا خوانی کے لیے مجھ گناہ گار کو چنا، تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوستو، جب انسان کو کچھ شہرت ملتی ہے، کم از کم میں مثال دوں گا، جتنی مجھے ملی ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، کم ہے، یہ میرے لیے اتنی ہے کہ میرے لیے کئی نسلوں کے لیے یہ کافی ہے۔ جو مجھے ابھی نعت کی بدولت، آقا علیہ السلام کے ذکر خیر کی بدولت جو شہرت ملی ہے، یہ میرے لیے کئی نسلوں تک کافی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، الحمدللہ اس میں یہ نعت کا دور ہے، اور اس میں نعت کی برکت سے جو عزت جہاں ملتی ہے، شہرت جہاں ملتی ہے، وقار ملتا ہے، عزت ملتی ہے، اور پروٹوکولز ملتے ہیں، اور بہت کچھ ملتا ہے، وہاں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ ملتا ہے، دولت ملتی ہے، لنگر ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ذکر خیر پر لوگ جو ہے نا اپنی، یہ پیسہ تو بہت ایک ادنا سی گھٹیا سی ایک چیز ہے، لوگ تو آقا علیہ السلام سے، جو آقا کے عاشق ہیں، جو حضور کے چاہنے والے ہیں، جو اللہ رسول کے پنج تن پاک کے چاہنے والے ہیں، وہ تو اپنی جانیں لٹا دیتے ہیں۔ تو یہ مال کیا چیز ہے؟ تو خیر مال ملتا ہے۔ آج میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب مال ملتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارا آگے سے امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب کا نعت خواں بنایا، آپ کو اچھی آواز دی، اچھا گلا عطا فرمایا، لحن عطا فرمایا، ایک خوبصورت ایک تحفہ۔ یہ جو گلا ہے یہ گاڈ گفٹڈ ایک چیز ہے، یہ اللہ نے آپ کے اندر رکھ دیا، آپ کے وجود میں۔ اب اس نعت کے ذریعے اللہ نے آپ کو اس گلے کے ذریعے اگلا جو انعام کیا وہ یہ کہ یہ گلا تو اللہ نے عطا کیا، اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو گلوکار بھی بنا سکتا تھا۔ یہ جو گلوکار ہیں یہ بھی اسی گلے سے بنتے ہیں، شکل صورت اس میں بھی اس میں چاہیے نہیں ہوتی ہے۔ کتنے ایسے آپ نے دیکھو کہ شکل جیسی بھی ہو، یہ گلا ٹھیک ہونا چاہیے،
گلوکار گلے سے بنتے ہیں. تو جب گلوکار آپ کو اللہ نے گلا عطا کیا تو دوسرا انعام یہ دیا آپ کو کہ آپ کو کوئی گلوکار نہیں بنایا. اس کا خاص اشارہ میری اپنی طرف ہے. گلوکار نہیں بنایا، اللہ نے اپنا نعت خوان بنایا، اپنی حمد پڑھنے والا بنایا، اپنے محبوب کی توصیف و ثنا کرنے والا بنایا. تو میں یہ سب نعت خوانوں کی ترجمانی بھی کر رہا ہوں اور سب نعت خوانوں کو یہ بریف بھی کر رہا ہوں کہ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ نعت خوان بننے کے بعد گلا دینے کے بعد جو دوسرا اللہ نے آپ پر انعام کیا وہ یہ کیا کہ آپ کو اپنے محبوب کا ثنا خوان بنا. اور یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے اور یہ کتنا بڑا آنر ہے. ارے اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کی آل کا نعت خواں بنا دیا. خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا. یہ میرا ایمان، میرا وجدان، میرا ایقان کہتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی وقار نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے گلا دیا، اچھی آواز دی، اچھا لہجہ دیا، اچھا انداز دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو اپنے محبوب کی ثنا کے لیے چن لیا. آپ کو گلوکار نہیں بنایا. اب آپ کو شراب و رباب کی محفلوں میں نہیں جانا ہوگا، اب آپ کو فحاشی اور ریانی کی طرف نہیں جانا ہوگا. آپ جس محفل میں جائیں گے، یہ اس سے اگلا اب انعام آ رہا ہے، تیسرا انعام، کہ جہاں آپ کی محفل سجے گی، جہاں آپ کو بلایا جائے گا، مدعو کیا جائے گا، وہاں وقت کے بڑے بڑے علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، نیک لوگ، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین وہاں بیٹھے ہوں گے. تو آپ کو نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت عطا کی. پھر یہ ہے کہ آپ اپنی طرف نہ دیکھیں. آپ کو اللہ نے اپنے محبوب کا جب ثنا خواں بنا دیا تو ساری عزتیں آپ کے نام کر دی، سارے وقار آپ کے نام کر دیے. کسی نے وہ بڑی خوب بات کی ہے، ہمارے جیسے جو ثنا خواں ہیں، نعت خوان ہیں، نقیب ہیں، قراء حضرات ہیں، خطباء ہیں، ان کے لیے یہ شعر ہے. شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہاں عزت کے قابل تھے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، واللہ باللہ تاللہ ثم، ہم کہاں عزت کے قابل تھے، مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے. یہ جو ہماری عزتیں ہیں، یہ جو ہمارا وقار ہے، یہ جو ہمارا ٹور ہے، یہ ہمارا کچھ بھی ہے، یہ سب حضور کی نعت کی بدولت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بدولت ہے. تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، صوفیاء کرام کے ساتھ، خواص لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نصیب ہوتا ہے، جو رب کے اور رب کے رسول کی حضوری اور قرب میں رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی بارگاہوں میں حاضریاں نصیب ہوتی ہیں اور ان کی سنگتیں اور صحبتیں اور قربتیں نصیب ہوتی ہیں. تو اب اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رب اور رسول کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے دل میں آپ کی محبت ڈل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کا پیار پیدا کر دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہاں پر یاد رکھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے کس وجہ سے پیار کر رہے ہیں. نسبت رسول کے صدقے، غلامی رسول کے صدقے، نسبت مصطفیٰ. تو اس کے بعد جو نعمت ملتی ہے وہ نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو لوگ، یعنی شہرت مل گئی، آپ نعت خوان بن گئے، اللہ نے آپ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی. جو بھی غلامان مصطفیٰ ہیں وہ آپ کو عزتیں دیتے ہیں، اچھے کھانے کھلاتے ہیں، اچھی جگہ پر بٹھاتے ہیں، آپ کی دعوتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو محفلوں میں مدعو کرتے ہیں. تو شہرت مل گئی. شہرت کے پلس جو چیز ہوتی ہے وہ ہے مال. یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ کو عرض کروں. یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد جب ہمیں پیسہ ملتا ہے نا تو یہاں سے آگے دو راستے جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں. پہلے آپ نعت پڑھ رہے تھے تو نہ پیسے کا کوئی کانسیپٹ تھا، نہ کوئی مطلب ایسا کوئی تما تھا، لالچ تھا. نعت کا مقصد اور فن نعت کی ڈائریکشن جو تھی
وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی۔ اب جب پیسہ مل گیا تو کیا آپ اسی نیت پر اور اسی مقصد پر اور اسی ارادے پر اور اسی عزم پر کیا ابھی بھی برقرار ہیں؟ جب پیسہ ملا تو کیا پیسے کی لالچ تو نہیں پیدا ہوگی، پیسے کی محبت تو پیدا نہیں ہوگی؟ اگر پیسے کی محبت پیدا ہو گئی ہے اور اب آپ نعت پڑھیں گے اور اچھے سے اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، فین فالوئنگ بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور جو ہے تاکہ مجھے اور زیادہ پیسے آئیں، اور زیادہ پیسے آئیں گے، تو پھر وہ پیسہ جو ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو مال ہے، اب اس کی توجہ یہ اپنی طرف کھینچتا رہے گا، کھینچتا رہے گا، کھینچتا رہے گا۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ نعت الفاظ اور رنگ و روپ اور حیت اور کیفیت اور الفاظ اور تخیلات کی حد تک تو نعت رہے گی، لیکن یہ کاروبار بن جائے گی، اور اس کا مقصد پھر پیسہ کمانا ہوگا، اور یہ پیشن بن جائے گی، پیشہ بن جائے گا، آپ کو پیشن بن جائے گا، پھر یہ روزی روٹی کا انحصار بن جائے گا۔ تو پھر آپ نعت خان نہیں رہے، اب معذرت کے ساتھ اب آپ کاروباری بن گئے، اور آپ کے پاس نعت ایک پروڈکٹ ہے، جسے عاشقان رسول کی تو مجبوری ہے، وہ حضور کے غلام ہے۔ نعت تو دلوں کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، محبوب کی توصیف و ثنا ہے، لیکن آپ نعت خان بننے کے بعد جب پیسے کی لالچ میں چلے گئے تو معذرت کے ساتھ میں بھی ایک نعت خان ہوں، تو ہم نعت خان نہ رہے، اب ہم کاروباری۔ ایک پروڈکٹ ہے ہمارے پاس گلا، اس کے اندر سے نکلنے والی آواز، وہ آواز تو ہم نے نعت پر لگا دی، لیکن اب ہم نعت خان نہ رہے بلکہ ایک بزنس مین بن گئے۔ ہمارے پاس ایک کمپنی ہے گلے کی، اور اسی سے پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں، کبھی کافی سیل ہو رہی ہے، تو کبھی جناب والا منقبت سیل ہو رہی ہے، تو کبھی جناب والا حمد سیل ہم کر رہے ہیں، کبھی ہم نعت سیل کر رہے ہیں۔ مختلف سروں اور راگوں کے ذریعے ہم اپنا گلا بیچ رہے ہیں، اور اوپر سے نقصان اپنا یہ کر رہے ہیں کہ رب رسول کی بارگاہ میں بھی ہماری وہ رضا کا کوئی مقام جو تھا، اگر تھا بھی تو وہ گر گیا۔ لیکن اسی طریقے سے دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر ہم پیسہ ملنے کے بعد سبحان اللہ یہ نیت کر لیں کہ کیا بات ہے، مالک نے نعت کے ذریعے مجھے پیسہ، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ ہے، اگر کوئی نعت پڑھنے پر آپ پر لنگر لوٹاتا ہے تو وہ آپ کا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں گھر کے لیے، اور آپ کو بہت سارے ذرائع ہیں، یہ جو پیسہ جو ہے یہ مطلب کہ آپ کے لیے اس کے جواز کا فتویٰ ہے بھائی، علماء اہل سنت کا، مفتیان کرام اہل سنت کا، بزرگان دین کا فتویٰ ہے کہ یہ پیسہ جو نعت کا ملتا ہے یہ جائز ہے۔ اب یہاں سے آگے آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی تھنکنگ ہے، یا آپ کے اندر جو مطلب کہ چھپے ہوئے عزائم ہیں، ان پر آپ پیسے کے ذریعے بہت ساری چیزیں پاسبل ہوتی ہیں۔ آپ اسی پیسے کو اپنے بیوی بچوں پر لگائیں، سبحان اللہ، اچھی نیت ہے، لیکن مزید آگے چلیں، اس پیسے کے ذریعے آپ کوئی بھی نیک اور جائز کام کریں، وہ تو مباح ہے، مگر یہ ہے کہ کئی نعت خان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میرے پیارے بھائیوں، اس میں بھی شامل ہوں، نعت خان میں، تو اس نعت سے ملنے والی رقم کا، پیسوں کا اگر مباح استعمال ہوتا ہے تو مدینہ مدینہ مرحبا، زبردست، اسی پیسے سے جائز استعمال ہوتا ہے تو بہت اچھا، لیکن اسی پیسے سے اگر کوئی انقلابی کام ہوتا ہے تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ تو اب اسی پوائنٹ سے لے کر میں آپ کو لا رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو یہ لائیو پروگرام آپ کا تھوڑا سا وہ ڈیٹیل میں ہو گیا، تھوڑا سا لمبا ہو گیا، وغیرہ یہ میں چاہ رہا تھا کہ 10-15 منٹ میں کلوز کروں گا، لیکن اب آئیے میں اب اس طرف چلتا ہوں۔ تو اب نعت خان کے پاس پیسہ ہے، اب اس سے وہ چاہے تو فقط مباح کاموں پر استعمال کرنا شروع کر دے، اس کو چاہے تو مطلب کہ دیگر جو معاملات ہیں ان پر خرچ کرنا جائز معاملات ہیں، یعنی مباح سے اوپر۔ اب مباح سے بھی اوپر ایک کام ہے، وہ ہے اس کے لیے کام کرنا، ایک ایسا کام کرنا کہ جس سے نسلیں سنور جائیں، اس پیسوں سے ایسا کام کرنا کہ جس سے قرآن و سنت کی خدمت ہو، اسی پیسے سے عاشقان رسول کے لیے کام کرنا، اسی طرح مدارس بنانا، جامعات بنانا، اسی طریقے سے فلاحی کاموں میں خرچ کرنا۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ جو سامعین و ناظرین ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا پھر کیا خیال ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، پھر کیسا ہوگا؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں،
پھر سونے پر سہاگا ہوگا، اور پھر اللہ رسول کی رضا اگر اس میں شامل کر لی جائے تو یقیناً ہے بھی ہمارا یہ حسن ظن بھی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان اگر کوئی نیک اور جائز فلاحی کام کر رہا ہے اس میں نیت جو ہے، اب آپ اور میں تو واقف نہیں ہے، لیکن ہمارا حسن ظن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت سے کر رہا ہے، بھلے وہ جس بھی نیت سے کر رہا ہے۔ تو انسان مسلمان کی عاشق رسول کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ میرا پیغام جو ہے یہ بالخصوص نعت خواں حضرات کے لیے، قراء حضرات کے لیے، اہل ممبر اہل اسٹیج حضرات کے لیے ہے، اور بالعموم جو ہے وہ تمام عاشقان رسول کے لیے ہے۔ اب آئیے اس پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے میں نے آج کی یہ لائیو ویڈیو، اب میں اس پوائنٹ پر آ گیا جس کے لیے میں یہ لائیو پروگرام کر رہا ہوں، لائیو ٹرانسمیشن کر رہا ہوں۔ تو اب نعت کا پیسہ جو ہے اس کو آپ بیوی بچوں پر لگائیں، سبحان اللہ، مباح کاموں پر لگائیں، جائز کاموں پر لگائیں تو سبحان اللہ، لیکن اگر اسی پیسے کا آپ چاہیں تو اتنا بڑا استعمال کر سکتے ہیں کہ اس سے آپ قرآن و سنت کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ فلاحی کام کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کے سامنے میری جب یہ میں لائیو پروگرام کر رہا ہوں تو میں کسی دوسرے شہر میں نہیں بیٹھا، اپنے اس جگہ پر بیٹھا ہوں جس علاقے میں، جس جگہ پر، جس گھر میں میں پیدا ہوا ہوں، جس علاقے میں نے اپنا بالکل میں اپنے علاقے سے بات کر رہا ہوں، اپنے گھر سے بات کر رہا ہوں، ایسے لوگوں کے درمیان بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے میرا بالکل، جن کی آنکھوں کے سامنے میں پیدا ہوا، میرا بچپن گزرا، میرا لڑکپن گزرا، میری جوانی، یہ سب میرا علاقہ ہے۔ یہ لوگ مجھے بچپن سے لے کر میرے باپ سے میری پیچھے 10 نسلوں سے واقف ہیں، اور آنے والا انشاءاللہ میں نے یہیں گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک کہانی، ایک ایک سٹوری، میری زندگی کا ہر ٹائم پیریڈ۔ تو میں نے اپنے علاقے میں الحمدللہ بیٹھ کر یہ لائیو ٹرانسمیشن کر رہا ہوں۔ بار بار سگنل ویک ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ لائیو میں مزہ تو نہیں آ رہا، بہرحال یہ کہ میں اپنی گفتگو جو ہے نا کٹ کے ہو رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا، اور آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے نا کمنٹس بھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں، میں سب کی طرف آتا ہوں۔ بات کر رہا تھا کہ میں اپنے علاقے فاروق